السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو مومنین کے لیے نعمت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہدایت ہے، دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اس پر چل کر تم ہدایت پا سکتے ہو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو۔ بس تمہیں چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، خوش ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، بے شک میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے، موعظۃ، ایک ہدایت، من ربکم، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک ہدایت، وشفاء لما فی الصدور، جو شفا ہے تمہارے دلوں کے مرض کی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ چار چیزیں اس میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہیں۔ موعظۃ من ربکم، ہدایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے مرض میں کی شفا ہے اس میں، وہدی، اس میں ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے اللہ کی مومنین کے لیے۔ موعظہ، شفا اور ہدایت، یعنی یہ چار چیزیں ہیں نا، یہ بڑے پرمعنی جو الفاظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں دل کی جو سختی، ثم قست قلوبہم، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دل کی سختی یا ہٹ درمی ہے نا، وہ بنیادی ایک مسئلہ ہے انسان کے لیے۔ وہ ایک مرض ہے کہ جب تک انسان کا دل سخت ہے تو اس پر کوئی چیز بھی اثر نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، کوئی اچھی بات اس پر جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی۔ لہذا اس کے لیے ہدایت کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے دلوں کی سختی کو دور کرنا، دلوں کو نرم کرنا۔ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے تو کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس پر وہ زمین نرم ہوتی ہے، وہ بارش کو جذب کر لیتی ہے، بارش کا پانی جاتا ہے، پھل بیج پودے اگتے ہیں تو مفاد ہوتا ہے۔ اگر زمین سخت ہو، وہ پانی کو جذب ہی نہ کرے تو پھر پھل بیج پودے کیسے اگیں گے؟ تو اسی طرح دوسری اس کی مثال لیجئے کہ انسان ہے، انسان کی سب سے جو اہم انسان کا آرگن ہے وہ معدہ ہے کہ وہ خوراک کو ہضم کرتا ہے۔ اگر معدہ اچھی طرح کام نہیں کر رہا تو جس طرح کی بھی آپ خوراک لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی تو اس طرح اگر معدہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہر طرح کی خوراک جو ہے وہ اچھی لگے گی۔ تو اسی طرح دل کی جو سختی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا کہ نصیحت ہے، موعظہ، نصیحت ہے اس کو۔ قرآن جو ہے نا، یہ ایک دعائی کی مانند ہے، جو انسان کے اندر یا دل کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یا دنیا کی جو محبت انسان کے دل میں ہے ایک فطری طور پر، یہ دولت، یہ ساری مال و اولاد کی، دولت کی، سب کی جو محبتیں ہیں، یہ سب چیزیں قرآن جو ہے جب اس کا اثر ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں دل سے نکل کر اللہ کی رحمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی دلوں کی، اللہ فرماتے ہیں دلوں کے تمام جو امراض ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے، اس وقت جب عملی طور پر انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن کی ہدایت جب زندگی، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یعنی اس میں نا جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ
روٹین میں یعنی اس کو کہیں گے، جب اس کو تھوڑا سا ایک موتی اس کا پروئیں گے یا اس کی لڑی پروئیں گے تو اس کا یہ ہوگا، تو اب یہ کہیں گے کہ لوگوں تم سمجھ لو کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اگر تم نصیحت پر عمل کرو گے یہ تمہارے دلوں کے امراض کو دور کرے گا۔ جب دل صاف ہوگا، دل کے امراض دور ہوں گے تو ہدایت کا رستہ کھلے گا، ہدایت پاؤ گے۔ جب ہدایت ملے گی تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت اور فضل ملے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہے کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، اللہ کی رحمت اس میں گھر کر جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر تم یوں سمجھ لو کہ ان چیزوں کی یعنی قرآن کی ہدایت کی نسبت سے یا اس کی رحمت کی نسبت سے تمہارا دل صاف ہو گیا، تمہارے دل میں جو دنیا کی مال و متاع کی جو محبت تھی وہ نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں آ گئی۔ جب ایسا ہو گیا ہے تو تم خوشیاں مناؤ، یہ تمہاری خوش بختی ہے، تم اس کے لیے خوشیاں مناؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتی، اے نبی فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان کے بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا، یعنی یہ جو قرآن ہے یا یہ جو ہدایت ہے اس میں یا جو شفا ہے یہ اللہ کی رحمت سے نازل ہوگی۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، خوش ہو جائیں، یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دے گا، قرآن کو پڑھنے کا موقع دے گا، وہ اس کو چاہیے کہ خوشیاں منائے۔ دیکھیے میں بار بار اپنے اسباق میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ دعوت دیتے ہیں کہ اس کلام کو پڑھو، سوچو، سمجھو اور عمل کرو۔ یہ صرف پڑھنے کا مقصد اس کو یہ نہیں ہے کہ عام روٹین میں ایک ناظرہ ہم نے پڑھ لیا بس ٹھیک ہے اس کا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے کہ اس کو سمجھو، عمل کرو، اس سے مستفید ہو۔ تو یہ سب اگر ہو جائے گا ہوا خیر مما یجمعون، وہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کی مال و متاع جمع کرتے ہو، دنیا کی اسائش اور اس کا سامان جو تم سمجھتے ہو یہ بڑی نعمتیں ہیں دنیا کا مال، اس سے کہیں بہتر ہے کہ قرآن کی دولت تمہارے سینے میں آ جائے۔ قرآن کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا، جب انسان اس طرف آتا ہے تو اللہ کی انوارات رحمتیں انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں اور پڑتی ہیں اور انسان کے اندر چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں اس کو نکال دیتی ہیں، تو انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا اور اس سے مستفید ہونے کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اپنی کتاب میں خود بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔